بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53 سے آج کا سبق ہے۔ واقعہ یوسف میں 6 مقامات ذکر ہو چکے ہیں۔ اب یہ مقام 7واں مقام ہے، اور اس 7ویں مقام میں حضرت یوسف علیہ السلام باعزت طریقے سے جیل سے رہا ہو گئے، اور جیل سے رہا ہوتے ہی انہوں نے جن شرائط کے ساتھ رہائی قبول کی وہ پچھلی آیات میں کل کے سبق میں گزر گیا، اور وہ سارے شرائط اس لیے لگائے گئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں اس طرح نہیں کرتا، بس پیغامات ہی میں نکل جاتا۔ اس کی وجہ بھی کل کے سبق میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ یہاں چونکہ عصمت کا مسئلہ تھا اور دعوت کا مسئلہ تھا، اور دعوت اور عصمت میں جب تک کہ عصمت محفوظ نہ ہو دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ کے پاس تو اب میں نے جانا ہے، اور یقیناً بادشاہ مجھے اپنے مقربین میں رکھے گا، یا کوئی نہ کوئی عہدہ دے گا، کوئی نہ کوئی عزت دے گا، اپنے پاس رکھے گا۔ تو جو وہاں کے وزراء ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ مجھے وہ کہیں پرانی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر وہ مجھے پرانی نظر سے دیکھیں گے تو جو بات میں کہوں گا وہ ان پر اثر نہیں کریں گے۔ اس لیے اس گن کو، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کہ کسی قسم کا کوئی اندھیرا باقی نہ رہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سارے قید لگائے۔ بادشاہ نے سارے عورتوں کو بلایا، محفل بلائی، اور سب سے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد جب ان سب نے یوسف علیہ السلام کی عصمت کا اور ان کی پاک دامنی کا اقرار کیا تو بادشاہ کو تو پہلے سے بھی یقین تھا، اور پھر اس یقین اور اعتماد میں کچھ اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب اس اضافے میں بادشاہ اور زیادہ قریب ہو گیا، اور حضرت یوسف کو مزید قریب کرنا چاہا، اور اپنے پاس بلا کر کے کہا کہ اب تو آپ ہمارے پاس رہیں گے۔ اس سے قبل یہ جو آج کی پہلی آیت ہے، اس میں وہ بات یہاں پر مفسرین کے 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ پچھلی ساری باتیں جو ہے یہ زلیخا کی ہے۔ کل میں نے بتلایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ قول یوسف کا ہے کہ ذالک لیعلم، یہ شرائط میں نے اس لیے لگائے تھے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے عزیز مصر کے ہاں رہتے ہوئے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، میں اس کی غیبوبت میں نے خیانت نہیں کی، اور میں اس لیے یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ کبھی بھی خائن کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، کامیابی کبھی اس کو نہیں۔ تو اب اگر مجھے کامیابی ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں خائن نہیں ہوں، تاکہ میری خیانت کا جو دبا ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن بعض مفسرین جیسے قرطبی ہے اور اسی طرح دوسرے مفسرین، انہوں نے یہاں پر اس کو حضرت زلیخا کا قول قرار دیا کہ زلیخا کی بات ہے یہ۔ اس نے کہا یہ بات اس لیے مجلس اس لیے لگائی گئی اور سب سے اس لیے پوچھا گیا کہ لیعلم انی لم اخنہ، میرے بارے میں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے حضرت یوسف کو اور بادشاہ کو اور ان لوگوں کو کہ یوسف علیہ السلام پر جب اس وقت میں نے یہ بات ان سے کہی تھی، مطالبہ کیا تھا، اس مطالبے کے بعد میں نے یوسف کے خلاف کوئی پراپیگنڈا نہیں کیا،
لم اخنہ بالغیب کا معنی یہ کہ جب یوسف نہیں تھا تو میں نے یوسف کی عدم موجودگی میں کوئی اضافی الزام بھی نہیں لگایا اور نہ میں نے کوئی اس پراپاگنڈے کو تول دیا. مطلب ہے کہ وہ غلط الزام میں نے نہیں لگایا، اور مجھے پتہ تھا اس لیے نہیں لگایا کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ اللہ ایسے خیانت کرنے والوں کی جو آدمی نہیں ہے اور اس میں وہ عیب نہیں ہے اور آپ اس کے پیچھے وہ عیب لگا رہے ہیں، یہ مجھے پتہ تھا کہ رسوائی پھر خائن کو ہوگی، تو اس لیے میں نے خیانت نہیں کی. اگلی قول پر یہ جو آیت ہے یہ بعض مفسرین کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا قصہ ہو گیا تو معلوم ہے یوسف تو بڑے بزرگ ہیں اور بہت ہی زیادہ طاقتور عامل ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو کہیں انسان ہے اس کے دل میں یہ بات آ ہی نہ جائے کہ بھائی یہ تو میری ہوشیاری کی وجہ سے ہوا، میرے علم کی وجہ سے ہوا، میری بزرگی کی وجہ سے ہوا، میرے تعلقات کی وجہ سے ہوا اور میرے بڑے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس طرح ہوا، یعنی وہ ساری بات کہیں اپنی طرف منسوب نہ کر دے. تو یہاں پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ یوسف کی بات ہے کہ فرمایا ما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو اس سے بری نہیں سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان النفس لامارہ، اس لیے کہ یہ نفس جو ہے یہ تو میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اور نفس جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، برائی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. لیکن چونکہ میں برائی سے بچ کیسے گیا ہوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں برائی سے بری ہو گیا اور میں برائی سے بچ گیا، حالانکہ نفس امارہ میرے ساتھ بھی ہے. تو میرے بچنے کا سبب کیا بنا؟ کیا میرا علم بنا؟ کیا میرا فضل و کمال و اخلاق بنے؟ نہیں، بلکہ فرمایا الا ما رحم ربی، مگر وہی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ رحم فرما دے. اللہ کے رحم کے بغیر کوئی اپنے فضل سے، علم سے، کمال سے، اخلاق سے، چالاکی سے کبھی بھی کسی برائی سے بچ نہیں سکتا. برائی سے بچانے والا اللہ ہے. اللہ اگر رحم نہ کر دے، بچانا نہ چاہے تو وہ بچ نہیں سکتا. ایک ان ربی غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دوسرا قول یہ ہے جیسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ قول زلیخا کا ہے. زلیخا کہتی ہے کہ یہ معاملہ جو میں نے یوسف کے بعد، اس کے چلے جانے کے بعد مجھے اختیار تھا اور میں کہہ سکتی تھی، میں کوئی اور الزام بھی لگا سکتی تھی اور الزامات کی پوچھاڑ کر سکتی تھی اور اس مقدمے میں شدت پیدا کر سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ پہلی بات کی خیانت ہو جائے گی اور میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ایک تو میری صفائی ہو گئی کہ میں نے خیانت نہیں کیا یوسف کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو نفس امارہ میں سے غلطی ہو گئی، میں نے یوسف کو اپنی طرف بلایا اور میں نے اس طرح کی بات جو مجھ سے ہو گئی ہے یہ تو نفس امارہ کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن یہ جو میں نے پھر بعد میں خیانت نہیں کیا، یہ اللہ کا رحم میرے اوپر ہوا کہ میں نے یوسف کی عصمت کو بچائے رکھا اور میں نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی. یہ دوسرا قول ہے. پہلا قول یہ کہ یہ یوسف کا فرمان ہے اور دوسرا یہ کہ یہ زلیخا ہی کا ہے، یوسف کا نہیں ہے. اس آیت میں تین چیزیں سامنے آئی. ایک ما رحم لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے یہ امارہ حکم کرتا ہے، بالسوء رغبت دلاتا ہے، بالسوء برائی کی طرف. اور دوسری بات ان ربی غفور، اللہ بخشنے والا ہے. اور تیسری بات ان ربی رحیم، میرا رب جو ہے وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تین الفاظ ہیں. معلوم ہوا کہ نفس کے تین قسمیں ہیں. ایک نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، رغبت دلاتا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور یہ شیاطین اور گناہگار اور اس طرح نافرمانوں کے نفوذ جو ہے ان پر غالب ہوتے ہیں، ان کی نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور دوسرا نفس ان ربی غفور، اس میں نفس لوامہ ہے، اور وہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیا کہ نفس لوامہ جو ہے اس پر تو اللہ کریم نے قسم بھی اٹھایا ہے. تو یہاں دوسرا نفس مراد ہے. ان ربی غفور میں دوسرا
قسم مراد ہے، اور وہ یہ کہ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، کیونکہ انسان کے پاس تو نفس ہے اور نفس کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو جب گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد اگر اس کو توبے کی توفیق ہو گئی، ندامت اس کو ہو گئی، استغفار اس نے کر دیا، تو ان ربی غفور، یہ غفور جو ہے یہ نفس لوامہ ہے، یعنی اس میں اللہ بخشش فرما دیتے۔ اور یہ خواص کا یعنی جو خاص انسان ہے، جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں، توبہ استغفار کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا قسم جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، اور اس کو اس لفظ میں ذکر کیا کہ ان ربی رحیم، میرا رب جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ رحم کرنے سے مراد یہاں نفس مطمئنہ ہے، یعنی وہ تیسرا قسم جو خاص الخاص یعنی انبیاء علیہ السلام کی نفوس ہے کہ وہ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو آنے ہی نہیں دیتا، بلکہ گناہ کے مقابلے میں مجاہدہ کرتے ہیں، یعنی مجاہدہ کر کے جدوجہد کرتے ہیں کہ گناہ کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا۔ تو جو گناہ کے مقابلے میں جدوجہد کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، نفس کو مارتا ہے، تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام اور خواص کا نفس ہوتا ہے کہ ان کے پاس برائی آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ آنے نہیں دیتے، اس کے لیے وہ مجاہدہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے، مجھے ایک دوست کے بارے میں بتاؤ کہ ایک ایسا دوست کہ جس کے ساتھ آپ اچھائی کریں، اس کو اچھا جو ہے کھلائے پلائے، اور اس کے جو نا بہت خوب خیال رکھتے ہیں آپ۔ جب آپ جتنا اس کا خیال رکھتے ہیں، اتنا وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آپ کو جو ہے وہ گڈھے میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، مصائب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے جو ہے نا اس کو کپڑے بھی نہیں دیتے ہیں، اس کو کھانا بھی نہیں دیتے ہیں، اس کو جو ہے صحیح سہولت کے ساتھ رہائش بھی نہیں دیتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ فرمایا اس دوست کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ایسا یہ تو سب سے برا دوست ہے۔ ایسا کیسا دوست ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کرو تو وہ برائی کرے، اور اگر برائی کرو اور اس کے جو ہے نا نقصان کرو تو وہ اچھائی پر اتر آئے؟ فرمایا وہ تمہارے بغلوں میں تمہارا نفس ہے، وہ تمہارے بغلوں میں تمہارا نفس ہے۔ یہ ایسا دوست ہے، اس کو اچھا کھلاؤ پلاؤ تو یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اگر تم کہو کہ میں تیری بات نہیں مانتا، وہ کپڑے مانگتا ہے تو آپ کپڑے نہ دے، وہ کھانا مانگتا ہے آپ کھانا نہ دے، بلکہ روزے رکھتے رہیں، اور اسی طرح اس کی چاہتوں پر بس آپ پانی پھیر دیں اور دفناتے رہیں اس کی چاہتوں کو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر نیکی کی رغبت دیتا ہے۔ فرمایا یہ نفس ہے جو تمہارے پہلو میں سویا پڑا ہے اور تم اس سے بے خبر۔ بہر دو صورت، پہلی آیت کا تو اس میں تو 3 نفوس کا ذکر ہے، اور 2 قول میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اس میں ایک قول یوسف کا ہے اور دوسرا قول یہ کہ زلیخا کا قول ہے۔ اگر یوسف کا ہو تو وہ معنی، اگر زلیخا کا ہے تو یہ معنی۔ اگلی آیت میں وقال الملک، بادشاہ کہتا ہے۔ اب کاروائی ساری مکمل ہو گئی، یہاں پر یوسف علیہ السلام اور زلیخا اور ان سب کی صفائیاں اور سارا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب مجلس لگ گئی ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام گیا، یوسف علیہ السلام نے سارے جیل والوں کو بلایا اور ان کے لیے دعا کی، اور پھر غسل کیا، اور پھر صحیح کپڑے پہن کر پھر بہت اعزاز و عظمت کے ساتھ وہ دربار میں داخل ہوئے۔ جب دربار میں داخل ہوئے تو بادشاہ کو پہلے سے ان کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، ان کی کارکردگی سے، اور پھر جب عورتوں نے گواہیاں دی اور یہ ساری چیزیں ان کی عصمت پر دلیل بن گئی تو بادشاہ اور بھی زیادہ متاثر ہو گیا۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام یا زلیخا نے یہ کلمات کہہ دیے کہ بھئی اس طرح نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کا ہم پہ رحم ہوا ہے، تو اس سے بھی اور زیادہ متاثر ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو لے آؤ۔ کیوں لے کر آئے؟ کہنے لگا استخلصہ، اب اس کو میں اپنا خاص الخاص یعنی وزیر بناتا ہوں، اپنا مشیر بناتا ہوں، اپنے کابینے کا سربراہ بناتا ہوں، میں اس کو خالص کرتا ہوں اپنے لیے، لنفسی، اپنے لیے، یعنی یہ میرے ساتھ خواص میں اب اس کو جو ہے نا ہم رکھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواص میں رکھنے کے لیے
انہوں نے کہا کہ بھئی منصب تو بہت بڑا ہے، اب اس منصب کے لیے اس کا امتحان ہونا چاہیے، تو اس کا امتحان انہوں نے کہا کہ اس کو فوری طور پر ہم وزیر نہیں بنائیں گے، فوری طور پر یہ عہدہ اس کے حوالے نہیں کریں گے، ہم 1 سال تک اس کو رکھیں گے اور 1 سال تک اس کا تجربہ کریں گے، اس کی مزید اخلاق اور علم اور اس کی جو اندر کمالات ہیں وہ ظاہر ہو جائے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چونکہ بہت بڑا منصب ہے کہ ہم ملک اس کے حوالے کریں یا وزارت اس کو دیں، تو پھر اس صورت میں ہمیں تجربہ ہو جائے گا اور ہم اس لائق اگر سمجھیں گے تو دے دیں گے۔ اس لیے کہا فَلَمَّا كَلَّمَهُ، جب اس سے بات کی، قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ، آج کے بعد آپ لدینا، ہمارے پاس، مکین امین، آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے عزت و عظمتوں کے مالک ہیں، اور امین، آپ بہت بڑے امین اور صادق بھی ہیں، آپ ہمارے پاس مکین یعنی آپ ہمارے پاس رہیں گے، آپ کا مکان ہمارے پاس ہوگا، رہائش ہمارے پاس ہوگی، اس لیے کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، آپ تو بہت عزت و عظمتوں والے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا، اس کے لیے پھر جب سال گزر گیا، انہوں نے بڑے تجربے کیے اور انہوں نے بڑے اخلاق کے ساتھ جب دربار میں آئے تھے، اس وقت انہوں نے پہلے تو سلام کیا، السلام علیکم، تو یہ عربی میں تھا، پھر حضرت یوسف نے عجمی میں ان کے ساتھ بات کی اور پھر جو عبرانی میں ان کے ساتھ بات کی، تو بادشاہ کو نہ عربی آتی تھی اور نہ عبرانی آتی تھی، باقی ساری زبانیں وہ جانتا تھا، باقی باتیں تو انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ کی، تو ساری زبانیں یوسف بھی جانتا تھا اور اس کی اضافے پر عربی اور عبرانی بھی جانتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ آدمی تو بہت زیادہ کمال کا ہے، لہذا جب سال اس کو رکھا اور تجربے کی اور اخلاق اور وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، تو اب انہوں نے فیصلہ کیا، ایک عظیم الشان پروگرام منعقد کیا، سارے وزراء کو بلایا اور سارے ملک کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، اور پھر ایک عظیم الشان خطبہ دیا اس نے، اور اس خطبے کے بعد پھر اس نے اعلان کیا کہ میں اس یوسف کو اب اس منصب پر، اس کو یعنی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اس منصب پہ مقرر کروں، اس کو وزارت اور علاقے کی گورنری یا وزارت اس کو دینے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس مقام پر یہ فرمایا، قال، فرمایا، اجعلنی، مجھے وزارت تو دیتے ہو، مجھے سربراہ تو بناتے ہو، تو ایک کام کرو، اجعلنی، مجھے بنا دو، علی خزائن الارض، وزیر خزانہ بنا دو، زمینوں کا بھی نظام میرے حوالے کر دو، وزیر خزانہ کی عہدے میں زمینوں کی آمدن اور یہ باغات کی آمدن، جیسے کہ باقی چیزوں کی آمدن، اسی طرح زمینوں کی آمدن بھی اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے 2 شرطیں رکھی ہے کہ وزیر خزانہ کون ہونا چاہیے، تو فرمائے اجعلنی، مجھے بناؤ، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کا وزیر بناؤ، کیوں؟ انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں حفیظ ہوں، علیم اور جاننے والا۔ حفیظ کا معنی کیا ہے؟ حفیظ کا معنی یہ ہے کہ میں ہر ایک چیز کو اس کے، اور علیم، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہوگا، تو اس لیے وزیر خزانہ اس وقت کامیاب ہوگا، ملک اس وقت ترقی کرے گا جب یہ 2 صفتیں اس کے اندر موجود ہوں گی، ایک تو یہ کہ وہ ہر ایک چیز کی حفاظت کرے گا، کسی کو اس طرح خرچ کرنے کی جو ہے اجازت نہ ہو، اور پھر علیم یہ کہ کہاں خرچ کرنا ہے وہ جگہ بھی اس کو معلوم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ خرچ ہو جائے، بے جا خرچ ہو جائے، یا جہاں خرچ نہیں کرنا تھا وہاں خرچ ہو جائے، جہاں نہیں دینا تھا ان کو دے دیا اور جہاں دینا تھا ان کو نہیں دیا، اس کو جو ہے علم کے خلاف قرار دیا۔ تو اس لیے فرمایا انی حفیظ علیم، یہ 2 شرطیں بیان کی کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ تو آج تھوڑی بات لمبی ہوگی، یہاں تک کافی ہے۔ تو دونوں صفتیں، اب یہاں پر ایک سوال تاکہ آج کے سبق میں ختم کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے لیے منصب کو جو ہے نا اس کا مت مانگو اور منتخب مت کرو، یعنی کسی منصب کا مطالبہ نہ کرو،
ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں چیز پر عامل بنا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نعطی، ہم نہیں دیتے. من سأل، جو کہ خود مانگتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے ہیں. ہاں ہم اپنے ثوابدید پر کسی کو دے دے تو دے دیں، لیکن جو مانگتا ہے باقاعدہ ہم اس کو نہیں دیتے ہیں. بلکہ رسول اللہ نے تو اس سے منع فرمایا کہ آپ کسی منصب کو مت مانگا کریں، اس لیے کہ آپ جب کسی منصب کو مانگتے ہیں تو پھر وہ اللہ آپ کے حوالے کر دیتا ہے اور تم کون ہوتے ہو کہ اس کو چلاؤ. لیکن جب بغیر مانگے اگر آپ کی ذمہ لگا دیا جاتا ہے تو اللہ تمہارا معاون ہوگا، پھر تم بے غم ہو جاؤ. اللہ پاک تمہارے ہر اس کی جو ہے نا تمام مشکلات کو آسان فرما دیں گے اور اس کا چلانا تمہارے لیے آسان فرما دیں گے. تو یہاں یوسف علیہ السلام نے کیوں مانگا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مانگنا اچھا نہیں ہے؟ تو اس کی بہت سارے وجوہات ہیں. سوال آج کے سبق میں ہو گیا، کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کے جوابات دے دیں گے، بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ سوال تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کیوں مانگا خود، جبکہ ہمارے شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تو ایک بری بات ہے کہ خود اپنے آپ کے لیے جو ہے منصب مانگنا، وزارتیں مانگنا، تو یہ جائز نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ بھائی یہ تو کافروں کا ملک ہے، اور کافروں کے ملک میں وزارت اور اس طرح ان کو ترقی دینا اور ان کا تعاون کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کی طاقت اور قوت کو بڑھانا ہے، جبکہ ایک مسلمان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر ایسا کیوں ہے؟ باقی لوگوں نے یہاں سے جو دلیل لیا ہے یہ کل کے سبق میں ذکر کریں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.